أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، آج کے سوق میں ہم سورۃ بقرہ آیت نمبر 229 سے 231 تک پڑھیں گے. یہ پارہ نمبر 2 کا رکوع نمبر 13 ہے. اس میں طلاق رجعی، 3 طلاق اور خلا کے متعلق چند مسائل بیان ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الطلاق مرتان، یہ طلاق 2 مرتبہ ہے. الطلاق میں الف لام، جس میں خاص طلاق کی طرف اشارہ ہے، یعنی وہ طلاق جس کے بعد رجوع ہو سکتی ہے، یعنی 1 یا 2 طلاق، جس کو طلاق رجعی کہتے ہیں. الطلاق مرتان، یہ طلاق یعنی جس میں خاوند رجوع کر سکتا ہے عدت کے اندر. مرتان، یہ 2 مرتبہ ہے. یعنی اگر کوئی مرد یوں کہے میں نے آپ کو طلاق دی، میں نے آپ کو طلاق دی، تو یہ طلاق رجعی ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، فَإِمْسَاكٌ، پس یا تو پھر روکنا ہے بیوی کو، بِمَعْرُوفٍ، اچھے طریقے سے، شریعت کے مطابق، او تسریح، یا پھر اس کو چھوڑ دینا ہے، یعنی کہ اس کو طلاق پڑ جائے، بے احسان، حسن سلوک کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ. ولا یحل لکم، اور حلال نہیں ہے تمہارے لیے، اے شوہرو، ان تاخذوا، کہ تم لے لو، مما آتیتموہن، اس سے جو تم نے بیویوں کو دیا ہے، شیئن، کچھ بھی، الا ان یخافا، مگر یہ کہ ان یخافا، وہ دونوں یعنی میاں بیوی ڈرے، اللہ یقیما، کہ وہ قائم نہ رکھ سکیں گے، حدود اللہ، اللہ کی حدیں. فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تمہیں خوف ہو اے سرپرستو، اے اولیاء، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ دونوں یعنی میاں بیوی قائم نہ رکھ سکیں گے حدود اللہ، اللہ کی حدیں، فلا جناح علیہما، تو کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں یعنی میاں بیوی پر، فیما افتدت بہ، اس مال میں کہ وہ عورت فدیہ دے اس کا، یعنی کچھ مال دے کر خلا کر لے اور شوہر سے جان چھڑا لے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. فلا تعتدوها، تو اس سے آگے نہ بڑھو، تجاوز نہ کرو. ومن یتعد حدود اللہ، اور جو تجاوز کرے گا اللہ کی حدوں سے، فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ یقیناً ظالم ہیں. فإن طلقها، پس اگر شوہر نے اس کو ایک اور طلاق دی، یعنی تیسری، جس کو طلاق مغلظہ یا طلاق ثلاثہ کہا جاتا ہے، جس میں حلالہ پھر پڑتا ہے، تو یہ حلالہ کا بیان ہے. فلا تحل له، تو وہ عورت حلال نہیں ہے، لہو، اب اس شوہر کے لیے، من بعد، اس 3 طلاق کے بعد، حتی، یہاں تک کہ تنکحہ، وہ عورت نکاح کرے، زوجن، کسی اور شوہر سے، کسی اور مرد سے، غیرہ، اس پہلے کے علاوہ. فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر دوسرا شوہر اس کو طلاق دے دے اور پھر عدت گزر جائے وغیرہ، فلا جناح علیہما، تو کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں پر، یعنی اس کے پہلے شوہر اور اس عورت پر، ان یتراجعا، کہ دونوں رجوع کر لے، یعنی پھر نکاح کر لے، ان ظنا، اگر ان کو گمان اور یقین ہو، ان یقیما، کہ وہ قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ، اللہ کی حدیں، اگر ان کو گمان ہے اب کہ وہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدیں. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہی اللہ کی حدیں ہیں، احکامات ہیں اللہ کے، یبینھا، جس کو وہ بیان کرتا ہے، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو علم رکھتے ہیں، یعنی جو علم کے طالب ہے اور جو طالب علم ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو،
یعنی طلاق رجعی، ایک یا دو طلاق. فبلغنا، اور پھر وہ پہنچے یعنی قریب ہو جائے، اجلہن، اپنی عدت کے پورے ہونے کو. یعنی جب طلاق رجعی دو اور وہ ان کا عدت ختم ہونے کے قریب آ رہا ہو تو اب ایک بار پھر سوچو. فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو یا ان کو روکو، بِمَعْرُوفٍ، اچھی طرح، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ، یا ان کو چھوڑو، بِمَعْرُوفٍ، اچھی طرح. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اور ان کو نہ روکو، ضِرَارًا، نقصان دینے کے لیے، لِتَعْتَدُوا، کہ تم ان پہ زیادتی کرو. جیسے کہ جاہلیت میں دستور تھا کہ بار بار طلاق دیتے تھے، بار بار رجوع کرتے تھے، کوئی حد بندی نہیں تھی. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی ایسا کرے گا یعنی عورت کو تنگ کرے گا اور ان پہ ظلم کرے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو یقیناً اس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا. بیوی پہ ظلم یہ اپنے آپ پہ ظلم ہے. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور نہ بناؤ اے مسلمانوں اللہ کی آیتوں کو مذاق اور ہنسی، یعنی اللہ کے احکامات کا مذاق نہ اڑاؤ. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو جو اللہ نے نعمت کی تم پر. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ، اور اس کو جو اللہ نے اتاری تم پر، من الکتاب والحکمہ، یعنی قرآن اور سنت. یعظکم بہ، جس کے ساتھ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، کہ قرآن اور حدیث سراسر نصیحت اور خیرخواہی ہیں. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. واعلموا، اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. محترم سامعین، مختصر خلاصہ ان تین آیتوں کا یہ ہے کہ طلاق کی یہاں پر دو قسمیں بیان ہوئی ہے، ایک طلاق رجعی اور ایک طلاق مغلظہ یا طلاق ثلاثہ. طلاق رجعی یعنی وہ طلاق جس میں شوہر عدت کے اندر رجوع کا حق رکھتا ہے اور عدت کے بعد نکاح ثانی بغیر حلالہ کے بھی کر سکتا ہے. اور طلاق ثلاثہ یا طلاق مغلظہ وہ ہے کہ تین طلاق دے ایک لفظ سے، ایک مجلس میں، یا الگ الگ لفظوں سے. تو اس میں پھر نہ عدت کے اندر وہ رجوع کر سکتا ہے، نہ عدت کے بعد وہ نکاح کر سکتا ہے، جب تک کہ وہ کسی اور مرد سے نکاح نہ کرے، اور پھر وہ اپنی مرضی سے اس کو طلاق نہ دے، یا وہ فوت نہ ہو جائے، یا وہ اسے چھوڑ دے خود، یا یہ عورت اس سے جان چھڑا لے کسی طریقے سے، اور پھر اس کی عدت گزر جائے تو پھر اس کے بعد یہ پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہیں. بیچ میں خلا کا مسئلہ بیان ہوا ہے. طلاق اور خلا میں فرق یہ ہے کہ طلاق مرد کا حق ہے اور خلا یہ عورت کا حق ہے. تو طلاق کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا یہاں پر کہ اگر تم طلاق دو تو جو مال مہر کے طور پہ تم نے ان کو دیا ہے ان میں سے کچھ بھی عورتوں سے نہ لو. پہلی بات یہ ہے کہ طلاق رجعی کے بعد دو باتوں میں تمہیں اختیار ہے، یا تو ان کو اچھی طرح چھوڑ دو یا ان کو اپنے پاس اچھی طرح رکھ دو، یعنی روک دو. تو طلاق رجعی میں انسان کو موقع ملتا ہے سوچ و بچار کا، تو ان کی 3 حیض تک ان کے پاس وقت ہوتا ہے عدت کا. تو اس میں انسان کو سوچ بچار کا موقع مل جاتا ہے اور وہ ایک صحیح فیصلہ کر سکتا ہے. یہ بات یاد رکھے کہ سنت اور احسن طریقہ طلاق کا کیا ہے. ہمارے آج کل اکثر اہل علم، دنیاوی علم والے یا بے علم، وہ طلاق سنت یا طلاق احسن کو جانتے ہی نہیں. ان کا غالباً گمان یہ ہے کہ طلاق جو ہے وہ بس 3 ہی ہے، ان کو صرف یہی 3 کا طریقہ معلوم ہے، باقی ان کو معلوم نہیں ہے. تو یہ یاد رکھے کہ طلاق کا سنت اور احسن طریقہ کیا ہے. تو وہ یہ ہے کہ شوہر بیوی کو ایک طلاق دے صراحتاً، طہر یعنی پاکی کی حالت میں، جس میں اس کے ساتھ وطی اور جماع ہم بستری نہ کی ہو. مثلاً اس سے یوں کہے کہ میں نے تم کو ایک طلاق دی، یا یوں کہے کہ تم کو ایک طلاق، یا میں نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی، صراحتاً یہ لفظ کہہ دے، پھر کچھ اور نہ کہے.
یہاں تک کہ ایک حیض آ جائے، پھر دوسرا حیض آ جائے، پھر تیسرا حیض آ جائے، تو جب 3 حیض یا 3 مہینے جو عدت ہے وہ پورے ہو جائے گی، تو 3 حیض کے عدت کے بعد یہ نکاح ختم ہو جائے گی، وہ عورت اس سے جدا ہو جائے گی۔ یہ سنت اور احسن طریقہ ہے، اور اس میں بہت زیادہ فائدے ہیں شوہر کو بھی اور بیوی کو بھی۔ تو طلاق کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے، اگرچہ لاکھوں کروڑوں روپے دیے ہو، اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو، کیونکہ عرب کے جاہلی معاشرے میں اس طرح ہوتا تھا کہ وہ طلاق دیتے تھے، اور جو مہر وغیرہ ان کو دیا ہوتا تھا وہ بھی زبردستی اس سے چھین لیتے۔ ہاں، ایک صورت یہ ہے جس میں شوہر بیوی سے کچھ لے سکتا ہے، اور وہ خلا کی ہے کہ اگر عورت خلا لے، یعنی وہ طلاق کا مطالبہ کرے، تو عدالت سے رجوع کرے، اور عدالت خلا کی صورت میں وہ مہر کی واپسی یا اس کے کسی حصے کی واپسی یا کسی اور چیز کی واپسی پر شوہر کو راضی کرے کہ وہ اس عورت کو طلاق دے۔ یاد رکھے فقہ حنفیہ میں خلا یہ طلاق بائن ہے، اس سے وہ عورت اس سے جدا ہو جائے گی۔ پھر آگے طلاق مغلظہ کے بارے میں آپ یاد رکھیں کہ اس میں چند باتوں کا خیال ضروری ہے کہ پہلا شوہر اس کو 3 طلاق دے، اس کی عدت گزر جائے، پھر یہ دوسرے مرد سے شرعی عقد کرے، پھر وہ اس کو طلاق دے یا فوت ہو جائے، اور پھر وہ اس کی عدت پوری کرے، تو پھر یہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو سکتی ہے۔ آگے آیت نمبر 231 میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو احکامات ہے یہ اس لیے ہے کہ اس میں مرد اور عورت دونوں کی رعایت ہے، لہذا عورتوں کو ناروں کو تنگ کرنے کے لیے اور ان پر زیادتی کرنے کے لیے، کہ جیسے وہاں پر دستور تھا ابتدائی ہجرت میں کہ طلاق اور رجوع کا کوئی حد نہیں تھا، ایک مرد طلاق دیتا پھر رجوع کرتا، پھر طلاق دیتا پھر رجوع کرتا، پھر طلاق دیتا پھر رجوع کرتا، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا، نہ تو ان کے حقوق ادا کرتا نہ ان کو چھوڑ دیتا۔ تو یہ ایک قسم کا مذاق تھا اور عورتوں پر ظلم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے روک تھام اور سدباب کے لیے یہ احکام نازل فرمائے کہ بس اب زیادہ سے زیادہ 3 طلاق ہے مرد کے پاس۔ اس کے بعد پھر یہ حلالہ کا وہ طریقہ اللہ نے بیان کیا جو ایک شریف اور غیرت مند مرد گوارہ نہیں کر سکتا، تو یہ سخت حکم اس لیے نافذ کیا کہ مرد جو ہے وہ اس طرح کے احکامات سے گریز کرے اور اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کرے، باقی اگر کوئی کر لے گا تو وہ نافذ ہو جائے گا۔ یہ مختصر طلاق کے مسائل یہاں پر جو بیان ہوئے اس کا خلاصہ ہے۔ باقی طلاق کی بہت ساری قسمیں ہیں، طلاق صریح، طلاق کنایہ، طلاق رجعی، طلاق بائن، طلاق مغلظہ، طلاق احسن، طلاق حسن، طلاق بدعی، اور پھر اس کے اپنے عدتیں بھی ہیں مختلف، وہ پھر علماء سے بوقت ضرورت آپ پوچھ سکتے ہیں۔ یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے، امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔